اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم، طبتم، برکتیں اور رحمتیں آپ پر۔ صلاۃ و سلام بے حساب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے ماں باپ پر اور آپ کی ہر طرح کی اولاد پر۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تقریر و تحریر سے پہلے اگر اسے پڑھ لیں کوئی خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ ہم سب اقرار کرتے ہیں اور دل سے تصدیق کرتے ہیں کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی جن، کوئی پری اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ واحد حقیقی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشریت میں ہر طرح سے آخری نبی ہیں۔ جو اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ مشرک ہے، دوزخی ہے، اور جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے وہ بھی کافر اور دوزخی ہے۔ شیطان پہلا توحید پرست، عابد و زاہد تھا، جس نے نبی کی توہین کی، صرف اتنا کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو قیامت تک کے لیے ملعون ہوا، کافر ہوا، دوزخی ہوا۔ اللہ تعالیٰ شرک سے بھی بچائے اور حضور پاک کی توہین کرنے سے بھی بچائے۔ ایمان کیا ہے؟ یہ عظیم پیام جو ہے وہ عظیم سند کے ساتھ سماعت فرما لیجئے۔ یہ ابن ماجہ میں ہے، طبرانی میں بھی ہے، اور بائحقی نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ امام رضا علیہ السلام بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام موسیٰ کاظم سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام جعفر صادق سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام محمد الباقر سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام زین العابدین سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام حسین علیہ السلام سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی حضرت علی علیہ السلام سے، وہ بیان کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان معرفۃ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان۔ ایمان مجموعہ ہے دل سے تصدیق کرنے، زبان سے اقرار کرنے اور اعضاء سے عمل کرنے کا۔ حاضر رحمت میں ربی، آج کی گفتگو جو ہے وہ 109 نمبر تک پہنچ گئی۔ جس ہستی کو سرنامہ کلام بنایا ہے انہیں لوگ امیر کبیر، سالار کشمیر، شاہ ہمدان، قطب تاجکستان، میر سید علی ہمدانی کبروی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ کی تاریخ ولادت 12 رجب 714 ہجری، سوموار 21 اکتوبر 1314 عیسوی ہے۔ تاریخ وصال ذی الحج کا مہینہ ہے، 786 ہجری ہے، جمعۃ المبارک 14 جنوری 1385 عیسوی ہے۔ آپ غوث پاک شیخ عبد القادر گیلانی کے وصال سے 153 قمری سال بعد پیدا ہوئے۔ آج 2016 میں آپ کو دنیا سے گئے ہوئے 631 شمسی سال ہو چکے ہیں۔ آپ کا مزار ختلان میں ہے، اسے ختلان بھی پڑھا جاتا ہے۔ اب یہ ملک تاجکستان کا ایک شہر ہے۔ میں ایک عبارت پڑھتا ہوں تلفظ کے لیے۔ ای منطقہ در قدیم خطل نیز نامید میشد و فرما روا یعنی خطلان شاہ و شیر خطلان نیز می گفتاند۔ تو اس کو خطلان بھی پڑھا جاتا ہے۔ امیر کبیر نام سے برکت حاصل کرتے ہیں، پھر گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ امیر کبیر، امیر کبیر لفظ امیر اسم ہے اور مذکر ہے، یعنی امیر آتا ہے، اس میں مذکر ہے۔ وَهُوَ الْحَاكِمُ دُونَ الْمَلِكِ، یہ ایک تشریح ہے کہ وہ حاکم ہوتا ہے، بادشاہ نہیں ہوتا۔ مگر تاج العروس میں لکھا ہے کہ الامیر المالک لنفاذ امرہ، امیر جو ہے وہ مقرر کیا جاتا ہے تاکہ وہ حکم کا نفاذ کرے۔ تو امیر بادشاہ کے لیے بھی اور امیر نارمل عام حاکم کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ تو کبیر، کبیر مفرد ہے، جمع اس کی کبائر آتی ہے۔ یہ صفت مشبہ ہے۔ الکبیر اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اسے استعمال کیا گیا۔ سورہ حج کی آیت نمبر 62 پہ ہے وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور سورہ سبا کی آیت نمبر 23 پہ ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ آپ کو امیر کبیر کہا جاتا ہے، آپ بڑے بادشاہ ہیں۔ کیوں؟ آپ نے بادشاہت کو چھوڑا، اس لیے آپ کو بڑا بادشاہ کہا گیا۔ آپ نے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دی، اس لیے آپ کو امیر کبیر کہا جاتا ہے۔ آپ نے بادشاہوں کو اسلام سکھایا، اس لیے آپ کو امیر کبیر کہا جاتا ہے۔ آپ نے بادشاہوں کو کپڑے پہننے سکھائے، بادشاہوں کو قوانین سکھائے، بادشاہوں کو بیعت کیا اور اسلام سکھایا،
اس لیے آپ کو امیر کبیر کہا جاتا ہے۔ بادشاہ آپ کی محفل میں بیٹھنا سعادت سمجھتے تھے، اس لیے آپ کو امیر کبیر جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ آپ کو شاہ ہمدان بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد گرامی جو ہیں وہ ہمدان کے حاکم تھے، لیکن آپ نے اپنے والد گرامی کے بعد سلطنت کی طرف دھیان نہیں دیا، شاہ ہمدان کا لقب دیا۔ کیوں؟ کہ آپ نے حکومت وہ کی کہ جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، کہ جس کا آغاز ہمدان سے ہوتا ہے۔ میر، یہ بھی امیر ہی ہے، لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے الف جو ہے وہ گر گیا تو میر بولنے لگے۔ ویسے یہ خاص اصطلاح بھی ہے۔ آپ کو علی ثانی کہا جاتا ہے، دوسرا علی کہا جاتا ہے۔ چوں با علی نسبتش آمد تمام، ہم بنسب ہم بحسب ہم بنام۔ آپ کی حضرت علی سے نسبت کی وجہ سے، خاندانی نسبت کی وجہ سے آپ کو علی ثانی کہا جاتا ہے، لیکن خاندانی نسبت تو کئی لوگوں کو ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ مشبہ اور مشبہ بہی میں پوری مطابقت نہیں ہوتی، کوئی چند باتیں لی جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے اس سے تشبیہ دے دی جاتی ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں اپنے بچے کو میرا بچہ شیر ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جانور ہے، کوئی ایک آدھ صفات پائی جاتی ہے۔ تو آپ کو علی ثانی جو کہا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ پوری مطابقت نہیں، لیکن کچھ ہے۔ ایک پہلی بات، علم میں آپ نے کمال حاصل کیا، لوگ آپ کے علم کے اندر آپ کی فوقیت کو تسلیم کرتے تھے۔ پھر روحانیت میں قطب تاجکستان، قطب کشمیر، امیر کبیر، روحانیت کے اندر بڑا اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ پھر ایک اور مشابہت، جس طرح مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر بیٹھ کر اپنے دلدل پہ جب داخل ہوتے تھے علاقوں میں تو علاقے فتح کر لیا کرتے تھے، اسی طرح شاہ ہمدان قطب تاجکستان آپ جب کشمیر اور بلتستان کے علاقوں میں داخل ہوئے تو آپ کا غلبہ ہوا، اور آپ کی حضرت علی سے مشابہت، جس طرح حضرت علی یمن میں گئے تو لوگوں نے ایک دم سے اسلام جو ہے وہ قبول کیا۔ حالانکہ یمن میں آپ سے پہلے بہت سے صحابہ بھی گئے ہیں، بہت سے لوگ گئے جنہوں نے جا کر اسلام کی تبلیغ کی، لیکن جب علی گئے تو چھا گئے۔ اسی طرح کشمیر کے اندر بھی بہت سارے لوگ آئے، لیکن جب سید علی ہمدانی تشریف لائے، شاہ ہمدان تشریف لائے، تو لوگوں نے دھڑا دھڑ جو ہے وہ اسلام کو قبول کیا۔ اور ایک بات اور بھی ہے، آپ لوگ سب جانتے ہی ہو کہ الولد سر لابیہ ہے، بچہ جو ہے وہ اپنے باپ کا سر ہوتا ہے، سر مینز ہیڈ نہیں ہے۔ تو مولا علی شیر خدا کے بچے ہوئے تو الولد سر لابیہ، اس لیے بھی آپ کو علی ثانی کہا جاتا۔ سید، آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ آپ کے والد گرامی کا شجرہ نسب جو ہے وہ جا کر حضرت امام حسین علیہ السلام سے ملتا ہے، تو آپ کی والدہ جو ہیں سیدہ فاطمہ، ان کا شجرہ نسب جا کر حضرت امام حسن علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں سید السادات، نجیب الطرفین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد و ابوائے محمد وبارک وسلم۔ علی، یہ آپ کا ذاتی نام ہے۔ ہمدانی، ہمدانی جو ہمدان کا رہنے والا ہے، اس کا تلفظ جو ہے وہ حامدان اور حمدان، میم کے نیچے زیر اور میم کے اوپر زبر، دونوں طرح حامدان حمدان۔ یہ دو ان حمدان کا جو سفر ہے یہ بڑا طویل ہے۔ اصل لفظ کہتے ہیں کہ یہ آمدانہ تھا، پھر آنا دانا ہوا، پھر حگمتان، پھر احمدان، آخر کار حمدان۔ ویسے ہم گتانا کا معنی ہوتا ہے جمع ہونے کی جگہ، جمع ہونے کی جگہ۔ تو یہ لفظ جو ہے اس نے کافی ٹریول کرا ہے، پھر جا کر یہ حمدان بن گیا۔ تو حمدان اور حمدان دونوں طریقے سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو شاہ حمدان کہا جاتا ہے، چونکہ آپ حمدان کے رہنے والے ہیں اس لیے آپ کو حمدانی کہا جاتا ہے۔ حمدان میں پیدا ہوئے اس لیے آپ کو حمدانی کہا جاتا ہے۔ کبراوی، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ سلسلہ کبراویہ کی کئی شاخیں ہیں، لیکن ترکستان اور کشمیر میں ان کی مشہور شاخ جو ہے وہ امیر سید علی